الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو ہر پارلیمنٹیرین کو فائل کرنی ہوتی ہے، جس میں اپنے اثاثے دکھانے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، وہ اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آرٹیکل 63 کے تحت بھیج دیا گیا۔ آج سب سے پہلے تو ہم نے یہ واضح کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جہاں تک یہ الزام ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب نے تحائف خریدے نہیں، یہ بالکل غلط بیان ہے، غلط الزام ہے، اور ہم نے چلان فارمز دکھائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو باقاعدہ حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ہیں کہ ہر تحفے کی جو قیمت مقرر کی گئی کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے رولز اور قانون کے مطابق اس کی پیمنٹ دی گئی، اور وہ پیمنٹ کی پروف چلان کی فارم میں بھی اور انکم ٹیکس ریٹرنز میں بھی، اور جو سٹیٹمنٹ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی تھی اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا تھا اس کا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دکھایا کہ جو 4 تحائف تھے 2018 میں خریدے، ان کو اسی سال میں چونکہ بیچ دیا گیا تھا، تو ان کی جو بیچنے پہ جو پروفٹ ہوا تھا، جو منافع ہوا تھا، اس کے اوپر ٹیکس بھی دیا گیا، اور ان کو ٹیکس ریٹرنز دکھائے کہ ہم نے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان تحائف پہ ٹیکس دیا، ان کی جو پروسیڈز تھیں، جو ان کی سیل پروسیڈز تھیں، جو ان کے پیسے آئے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے اور ان کو بھی انکم ٹیکس میں ڈسکلوز کیا اور ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد جو ان کی خریداری تھی اس کی سورس جو تھی فنڈز کی اس کو بھی ڈسکلوز کیا، اس کو بھی اس کا انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کیا، اور اس کو انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کرنے کے بعد 2018-19 کے جو ریٹرن فائل کیے، جو اسٹیٹمنٹ فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس میں بھی دکھایا کہ یہ اثاثے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد ان کو جب بیچا گیا تو ان کے جو پیسے تھے وہ کس اکاؤنٹ میں آئے، اس اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو جب یہ سارا کچھ ڈسکلوز کر لیا تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے کہا کہ ہر سال میں یہی پروسیس فالو کیا، اور ہر سال میں جتنے تحائف لیے وہ ڈکلیئر کیے، جو تحائف تھے وہ ڈکلیئر کیے، جو بیچے ان کی دکھائی گئی ڈکلیریشن میں کہ کس اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ تو یہ اتنا بے بنیاد کیس ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قانونی بحث بھی کی گئی۔ قانونی بحث یہ کی گئی کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو آئین کا پتہ ہے، وہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 63 کے تحت آپ صرف ان چیزوں کے لیے ایک ریفرنس ڈال سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو آرٹیکل 63 میں لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا آرٹیکل 63 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سزا ہو جائے کسی عدالت سے تو آپ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، آپ نے کوئی سود لیا ہے کسی بینک سے وہ واپس نہیں کیا، آپ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو گراؤنڈز ہیں ان کے علاوہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بھیج سکتے پٹیشن۔ تو جو اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پٹیشن بھیجی تھی اس میں وہ کوئی بھی ایسی گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی جو آرٹیکل 63 کے اندر ذکر جس کا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس بیسس پہ بھی، اس وجہ سے بھی یہ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے جو الیکشن کمیشن کو بھیجی ہے اسپیکر صاحب نے، یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ہم نے استدعا کی کہ اس کو اس بیسس پہ بھی اس کو آپ ڈسمس کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات ہے کہ، اور آپ نے یہ سنا ہوگا، پریس سٹیٹمنٹس بھی آتی تھیں بہت ساری دوسری اپوزیشن کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے عمران خان صاحب، اس لیے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ 62(1)(f) کے بارے میں، صادق اور امین نہ رہنے کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے بے تحاشا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پیش کی، فیصلے پیش کیے، جن فیصلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کر سکتی ہے
یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ صرف اگر عدالت کوئی ایسی بات کرے کہ کوئی صادق یا امین نہیں رہا تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے یا نااہل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس لیے اسپیکر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آرٹیکل 262(1)(f) کے خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سوال پوچھا اور ہم نے بھی یہ ذکر کیا کہ اسپیکر صاحب کے پاس کون سا ایسا فیصلہ تھا جس کے تحت وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں، بلکہ الٹا عمران خان صاحب کے تو بارے میں ایک سپریم کورٹ کی اپنی ایک پٹیشن ہے، ایک اپنا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ الزام ان کے خلاف بے بنیاد ہے. تو اب بہرحال فیصلہ اس وقت ریزروڈ ہے اور امید ہے کہ جلد یہ اناؤنس کر دیا جائے گا. یہ دو بنیادی سوالات کے بتا دیں. ایک تو یہ کہ کیا اسپیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ الزامات پہ کوئی فائل آئے یا کوئی سبری آئے یا کوئی درخواست آئے وہ ریفرنس آگے بھیجے. دوسرا میرا یہ ایک سوال ہے کہ ایسی شخصیت جو مستعفی ہو چکی ہو، ریزائن کر چکی ہو، کیا سابقہ MNAs کے بارے میں بھی اسپیکر اس طرح ریفرنس بھیج سکتے ہیں؟ جی، آپ کے بڑے اہم سوال ہیں. سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب کے پاس جب کوئی MNA آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی کے خلاف شخص کے خلاف بھی آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آرٹیکل 63 کے تحت کارروائی شروع کریں، تو پہلا اس کا فرض بنتا ہے، آئینی فرض بنتا ہے ان کا، اسپیکر صاحب کا، کہ وہ قانون کو دیکھیں، حقائق کو دیکھیں، جو ڈاکیومنٹس یا دستاویزات ان کو پیش کیے گئے ہیں ان کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجیں. وہ ویسے ہی ایک پوسٹ باکس یا پوسٹ آفس کی طرح نہیں بھیج سکتے. اس کیس میں بدقسمتی سے انہوں نے یہی کیا کہ ان کو ایک اپلیکیشن آ گئی، انہوں نے نہ دستاویزات دیکھے، نہ قانون دیکھا، نہ آئین دیکھا، اور انہوں نے ویسے ہی آگے بھیج دیا. دوسرا آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63 کی کارروائی ہے یا جو اسپیکر صاحب بھیج سکتے ہیں وہ صرف اس کے خلاف بھیج سکتے ہیں جو کہ ممبر ہو نیشنل اسمبلی کا، یا اگر چیئرمین سینٹ کا ہے تو پھر سینٹ کا ممبر ہو، یا پروونشل اسمبلی کا کوئی ممبر ہے تو پھر اسپیکر پروونشل اسمبلی بھیج سکتا ہے. لیکن اگر نہ وہ ممبر نہ رہیں اور ریزائن کر چکے ہوں اور اب ممبر نہ رہے ہوں تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ جو ممبر نہیں ہے اس کے خلاف بھی 63(1) کی یا 63(2) کی ریفرنس بھیجیں. تو جس طرح خان صاحب کی یہ اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں تو ملک میں جتنے بھی وزرائے اعظم نے اب تک توشہ خانے سے فائدہ اٹھایا تھا ان کے بھی رضاکارانہ حکومت کو اثاثوں کی تفصیلات کون کو نہیں بتانا چاہیے؟ بالکل. اگر اسپیکر صاحب کا خیال ہے کہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے تو وہ غلط ہیں. ہر جس نے لیا ہے وہ آ کے اپنا پروو کریں. ہم نے تو ثابت کر دیا، ہم نے تو بڑا کلیئرلی دکھا دیا، چلان فارم بھی دیے، انکم ٹیکس ریٹرن بھی دیا، اسٹیٹمنٹ ایسٹس اینڈ لائبلٹی وہ بھی پیش کر دی. بلکہ الزام صرف 2018 کے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے بارے میں تھا. ہم نے تو وہ 2021 تک، 2019 کا بھی، 20 کا بھی، 21 کا بھی فائل کر دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے پوری قوم کو کہ کوئی چیز نہ ان میں چھپائی ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے. پیسے ہم نے دیے ہیں، پیسے دینے کے بعد ان کو ڈکلیئر کیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی اور اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس میں بھی. اسی طرح ہر ایک کو یہ دکھانا چاہیے تاکہ ایک بار جو الزام لگانے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو دکھائے آ کے کہ اس نے کیا اثاثے پیش کیے ہیں. ہم نے بلکہ پیش کی ہے، اپنی ریٹن آرگیومنٹس میں پیش کر رہے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی اسپیکر صاحب نے اور باقی لوگوں نے فائل کی ہیں اس میں تو کچھ نہیں بتایا ہوا، بالکل کچھ نہیں بتایا ہوا، کچھ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا. ان کو سب سے پہلے اپنے خلاف ایکشن لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی یہ جو اسحاق خاقانی کیس میں مس ڈکلریشن کے لیے پیرامیٹر سپریم کورٹ نے وضع کیے تھے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاناما لیکس کیس کے فیصلے کے بعد وہ پیرامیٹر جو ہے نا وہ ایریلیونٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک قانون کا تعلق ہے بڑا واضح کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی اپنے اثاثے چھپاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ ایک عدالت کر سکتی ہے، ہائی کورٹ کر سکتا ہے، سپریم کورٹ کر سکتا ہے، یا ہائی کورٹ کے متحد کوئی عدالت ہو تو وہ ایک پراپر ٹرائل کے ذریعے، یعنی کہ ایک باقاعدہ کارروائی کے ذریعے جس میں انویسٹیگیشن بھی ہو، کراس ایگزامینیشن بھی ہو، جرا بھی ہو، شہادتیں بھی لی گئی ہوں، اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈس آنیسٹ ہے
कोई अमीन तो नहीं रहा, कोई आर्टिकल 62(1)(f तो नहीं उसके ऊपर लागू होता। ये सारे मामला ट्रायल के बाद ही हो सकते हैं, लेकिन ये कोई और अदारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या कोई और अदारा जो कि अदालत ना हो और जिसके सामने ट्रायल ना हुआ हो, वो ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। तो ये अब बड़ी वजाहत हो गई है। बहुत सारे केसेस हैं, तकरीबन कोई 20-25 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिस पे मुख्तलिफ जो जूरिस्प्रूडेंस ले डाउन की गई है इलेक्शन के कानून के बारे में, और वो सारी की सारी जो फैसले थे वो आज बहस में डिस्कस भी हुए, पेश भी किए गए। अच्छा सर, इमरान खान साहब काफ़ी अर्से से इलेक्शन कमीशन पे तनकीद कर रहे हैं, आज अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो क्या वो कबूल करेंगे? जी देखें, जहाँ तक कबूल करने का बिल्कुल, लेकिन साथ उसके आपको पता है कि राइट ऑफ अपील भी होती है, हर एक का राइट है, इख्तियार है कि अपील भी कर सके कानून के मुताबिक। तो अगर फैसला दुरुस्त हो या आपके खिलाफ हो, वो उसमें आपको जो राइट है आपका इख्तियार आप कर सकते हैं अपील, लेकिन उसको मानना ज़रूरी नहीं होता। सर तो मैंने बुनियादी सवाल ये किया था कि जिस तरह इमरान खान ने जो चीज़ें खरीदी वो मंजर आम पर आ गई और कौम से आगाही हो गई। पाकिस्तान में जितने भी वज़राए आज़म ने या सदूर हैं, ये तोशा खाने से जो तोहफ़े खरीदे उनकी डिटेल कौम को पता नहीं चलना चाहिए? नहीं ऐसे जी बिल्कुल, मैंने आपका जवाब दिया था कि बिल्कुल पता करना चाहिए, हर एक का डिटेल पता होनी चाहिए, हर एक को अपना स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है उसमें उनको बताना चाहिए। अगर उनके पास 30 जून को वो असासे मौजूद हैं तो वो डिक्लेयर करें, अगर उन्होंने किसी वजह से बेच दिए हैं तो फिर उसके जो प्रोसीड्स हैं वो बैंक अकाउंट को दिखाएं। ये सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कानून की और ये होनी चाहिए। इसमें सफाई आती है, शफाफियत आती है और अकाउंटेबिलिटी होती है।